اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں کافی بڑی مشکل سے ملا ہے۔ اسلام ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کا سبق دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ سیدھی راہ پر چلتے ہیں تو اس میں آپ کی اپنی بھلائی ہے، نہ کہ دوسروں کی بھلائی ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے خلاف کتنی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو ایک اصول بتا رہے ہیں، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر استاد کافر ہو اور وہ اپنے سٹوڈنٹ کو قرآن پاک پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اگر استاد مسلمان ہو تو وہ سٹوڈنٹ کو انجیل پڑھا کر بھی مسلمان کر دے گا۔ یہ واقعہ بھی ایک ایسے لڑکے کا ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس لڑکے کو کس طرح اسلام سے بھٹکایا گیا۔ ایک لڑکا کافی نیک اور پرہیزگار بندہ تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کی کافی اچھے طریقے سے پرورش کی۔ لڑکے کا جو باپ تھا یہ میڈیکل ڈاکٹر تھا۔ اس سے جتنا ہو پایا یہ بیٹے کو پڑھاتا رہا۔ بیٹا اس کا سکول سے کالج اور کالج کے بعد یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے کر پڑھنے لگا۔ یہ ہر سال اپنے ماں باپ کے ساتھ سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے چلا جاتا تھا اور یہ اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی لے کر جایا کرتا تھا۔ یہ ہمیشہ اسلام کا مطالعہ کرتا رہتا۔ اسے اسلام کے اندر کافی زیادہ دلچسپی تھی۔ اسلام سے اس کا لگاؤ دلی طور پر کافی زیادہ تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لڑکے کے اندر اسلام کے خلاف کافی چیزیں پیدا ہونے لگیں۔ اس کا دماغ دینی طور پر ہٹنے لگا۔ اس کے رویے میں کافی زیادہ تبدیلی آنے لگی۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا کہ بیٹا دین کی طرف زیادہ توجہ دو، تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، اب تم دین کی طرف توجہ نہیں دو گے تو اور کیا کرو گے؟ تمہیں چاہیے کہ اسلام کے اوپر عمل کر کے سیدھے راستے پر چلو۔ پہلے تو تم ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے پر آج کل تم دلچسپی نہیں لے رہے۔ اس پر یہ باپ کو اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے دماغ میں کافی زیادہ گند پڑ چکا تھا۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا اس کی کوئی بھی بات نہیں مان رہا اور یہ پوری طرح سے دہریہ بن چکا ہے تو اس نے سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب اپنے بیٹے کو واپس اسلام کے اوپر لایا جائے۔ لڑکے کے باپ کا اکثر اٹھنا بیٹھنا ایک عالم دین سے تھا۔ یہ عالم دین کوئی عام بندے نہیں تھے، یہ کافی اچھے اور عبادت گزار بندے تھے۔ ان کے پاس اکثر لوگ اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لڑکے کا باپ اپنے اس دوست سے ملنے آیا تو یہ عالم صاحب سے کہنے لگا کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اب آپ ہی بتائیں میں اسے واپس کیسے لا پاؤں گا؟ عالم صاحب نے کہا کہ تم یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہو، تمہارے بیٹے کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا پہلے 5 وقت کا نمازی تھا، یہ ہر سال عمرہ کرنے کے لیے خود جاتا اور ہمیں بھی ساتھ لے کر جاتا، اب پتہ نہیں اچانک اس کے اندر ایسا کیا زہر گھر کر چکا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف کافی باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور یہ پوری طرح سے تبدیل ہو چکا ہے۔ مہربانی کر کے مجھے کچھ حل بتائیے، میں کیا کروں؟ عالم صاحب نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ اسے میرے پاس لے آئیے گا۔ ڈاکٹر صاحب گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کل کو ہم ایک جگہ پر جائیں گے، تم تیاری کر لینا۔ جیسی اگلی صبح ہوئی تو باپ اپنے بیٹے کو عالم صاحب کے پاس لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے آ کر عالم صاحب سے کہا کہ عالم صاحب یہ ہے میرا لڑکا، یہ پوری طرح سے دہریہ بن چکا ہے، یہ اب دین اسلام کو مانتا تک نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے دماغ پر ایسا کیا فطور چڑھا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عالم صاحب نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس سے کہنے لگا کہ بیٹا اچانک تمہارے اندر ایسی کیا تبدیلی آئی کہ تم اسلام کے خلاف زہر اگلنے لگ گئے ہو، جبکہ پہلے تو تم 5 وقت کے نمازی تھے اور ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ لڑکا خاموشی توڑتے ہوئے عالم صاحب سے کہنے لگا کہ عالم صاحب میں آپ کو سیدھی اور صاف سی بات بتاتا ہوں، میں یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا تھا تو وہاں پر میرا جو ٹیچر تھا وہ غیر مسلم تھا، اس نے مجھے پوری طرح سے یہودی بننے پر کہل کیا پر میں یہودی نہیں بن سکا، تو اس نے دیکھا کہ لڑکا بڑا پکا اور سچا مسلمان ہے، یہ اپنے دین پر پوری طرح سے قائم ہے پر اسے کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سے ہٹانا پڑے گا۔ پھر اس نے مجھے دوسری کتابیں پڑھانا شروع کر دیں تو میں پریشان ہو گیا اور اس کی باتوں کے جال میں پھنس گیا، پھر میں اسلام کے خلاف ہو گیا اور پوری طرح سے دہریہ بن گیا۔ عالم صاحب نے جب لڑکے کی یہ داستان سنی تو اس سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ہمارے پاس ابھی کافی وقت پڑا ہے، اگلی نماز کو ابھی 3 گھنٹے رہتے ہیں،
तुम एक काम करो, मुझसे सवालात करो जो भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं। रब ने चाहा तो मैं तुम्हारी परेशानी ख़त्म कर दूंगा। लड़के के जहन में जितने भी सवालात थे इसने आलिम साहब से करना शुरू कर दिए। इसके दिमाग में जो भी फतूर भरा हुआ था इसने सवालात के जरिए बताना शुरू कर दिया। रब ने आलिम साहब की इज्जत रखी और आलिम साहब ने इस लड़के के तमाम सवालों के जवाबात इतनी रवानी से दिए कि लड़का 3 घंटे से पहले ही 50 मिनट के अंदर आलिम साहब से मुतासिर हो गया और इसने आलिम साहब से कहा कि आलिम साहब आप मुझे दोबारा कलमा पढ़ा दीजिए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। आपने मेरे तमाम शक व शुबा दूर कर दिए हैं। आलिम साहब ने लड़के को दोबारा कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। कुछ देर बाद नमाज का वक्त हो गया तो लड़का वजू करने के लिए चला गया और वजू करके आकर नमाज की सफ में खड़ा हो गया। लड़के का बाप नमाज भी पढ़ रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए रो भी रहा था। इसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। आखिर बाप की खुशी भी जायज थी क्योंकि इसका बेटा गैर मुस्लिम होने से बच चुका था। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।